ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أفضل المبشرين والمنذرين مصداق طه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیے پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم کربلا، میری گفتگو ایمان اور عمل صالح پہ مسلسل چل رہی ہے اور یہ اس سلسلے کی تقریباً چوتھی تقریر ہے اور آج محرم کی تین تاریخ ہے. ایمان اور عمل خالق کائنات قرآن مجید میں سورہ نحل کی 97 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد عورت بوڑھا جوان چھوٹا بڑا بچہ جو بھی ہو جسے ہم نے دنیا میں خلق کیا ہے، جس کے اوپر تکلیف عائد کی ہے، وہ عمل صالح کرے درا حال ہے کہ وہ مومن ہو. وہ مومن شرط لگائی مگر یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو دنیا میں حیات طیب عطا کریں گے، دنیا کے اندر اس کو اچھی پاک و پاکیزہ زندگی بخشیں گے اور مرنے کے بعد بھی اس کو اس کے اعمال کے بہترین جزا دیں گے. ایک جزا دنیا میں دیں گے کہ پاکیزہ زندگی ہوگی، دوسرے جزا جنت کی صورت میں انشاءاللہ جو اس کے اعمال کا بدلہ ہوگا. مسلسل آپ حضرات اس عنوان سے، ایمان اور عمل صالح کے عنوان سے میری گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس مرحلے کی گفتگو آج تھوڑی اور آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اسلام کیا ہے، پہلے ہم اسلام کو سمجھیں گے، اس کے بعد ایمان کو سمجھیں گے. میں نے بیان کیا پہلے اسٹیپ کا نام ایمان، اسلام میں پہلے اسٹیپ کا نام اسلام ہے. شہادتین پڑھ لینا اسلام ہے. ایک یہودی آتا ہے مولا کائنات کی خدمت میں اور پوچھتا ہے عرفنی ما هو الاسلام. امام علی علیہ السلام کسی سفر کے ارادے سے کہیں جانا چاہتے ہیں، آپ کا ایک پیر رکاب میں ہے اور ایک زیر فرس پہ ہے. وہ اس زعم میں، اس خیال میں آیا تھا کہ میں آؤں گا اور امام علی سے سوال کروں گا، لوگوں کے امام سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جو چاہو پوچھو، تو یہی تو بتائیں کہ وہ یہ خیال کر کے آیا تھا کہ یہ کہیں گے اسلام یعنی نماز پڑھیے، اسلام روزہ رکھیے، اسلام حج کریے، زکوٰۃ دیجیے، جتنے افعال اور احکام الہیہ ہیں وہ سب اسلام بتائیں گے. تو میں یہ کہوں گا پھر آپ کا اتنا
براڈ اتنا لمبا چوڑا اسلام جب ہوگا تو ہمیں اسلام یہ نہیں اپنانا ہے. بھائی اسلام اپنائے گا تو دن بھر نماز پڑھے گا ہے یا نہیں ہے؟ پتہ چلا کہ خیراتی دن بھر بانٹ رہا ہے تو بچوں تک پہنچے گا نہیں. وہ یہ سمجھ کر یہودی آیا تھا کہ شیعوں کے مولا یہی تو جواب دیں گے, رافضیوں کے مولا یہی تو کہیں گے, تو پھر میں یہ کہوں گا. جبکہ ایسے لوگ سوال کرتے تھے کہ بھائی اسلام نہیں چاہیے, یہ اپنا اسلام رکھو, مجھے دن بھر جا کر محبت کے اندر, کلیسا کے اندر, مسجد کے اندر جو بھی ہمارا اس کے اندر آ کر مسجد میں نماز پڑھوں گا, فائدہ کیا پھر ہے؟ بیوی بچے چیخیں گے, روزی کا انتظام نہیں کرتے, کمانے کا انتظام نہیں کرتے. امام نے دیکھیے کیا جملہ کہا. امام سفر میں وہ یہ بھی خیال کر رہا تھا کہ علی علیہ السلام جواب نہیں دے پائیں گے یا ایسا جواب ناقص دیں گے جو میں سمجھ نہیں پاؤں گا, تو اعتراض کر دوں گا. کہتا ہے عرفنی ما هو الاسلام. امام نے فرمایا ایک جملہ کہا, الاسلام هو الاطاعت للہ والشفقۃ علی المخلوق. اسلام نام ہے اللہ کی اطاعت کا اور لوگوں پہ شفقت کرنے کا. دو جملے میں کہا امام نے. کیا کہا؟ اسلام نام ہے اللہ کی اطاعت کرنے کا اور لوگوں پہ شفقت کرنے کا. امام جانتے ہیں اس دو جملے میں دو چیزوں بتا دیے. ہر انسان کے اوپر دو حقوق ہوتے ہیں دنیا کے اندر, ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق عباد ہے. حقوق اللہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جتنے احکام ہیں. حقوق عباد یہ ہے کہ کسی کو مارے نہیں, کسی کو ستائے نہیں, کسی کا چھین کر کھائے نہیں, کسی کی کوئی چیز غصبی نہ کریں, کسی کا مال نہ ہڑپیں, ہے یا نہیں ہے, کسی پر ظلم نہ کریں. تو گویا ایک جملہ کہنے دیجئے, سامنے والا سمجھ کر یہ آئے تھا کہ علی جو الجھ کر رہ جائیں گے اسلام کے پھندوں میں, لیکن مولا نے ایک سمندر کو ایک کوزے میں پلو کر بتا دیا کہ دیکھو ہم مولائے کائنات ہیں, ہم ہر چیز کو سمجھنے والے ہیں. ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسلام, پہلے اسلام کو سمجھے مسلمان, پھر ایمان سمجھے گا. ایمان تو بڑی چیز ہے. آج کل کے مسلمان تو واقعی مسلمان نہیں ہیں, زبان سے مسلمان ہیں, عمل سے مسلمان نہیں ہیں, ہے یا نہیں حضور؟ تو آج کا مسلمان صرف محمد علی نام ہے, فخر الدین نام ہے, محی الدین نام ہے, اسلام الدین نام ہے. حضور صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, عمل نہیں ہے. فلاں صاحب نام ہے, کردار دیکھیے تو نعوذ باللہ نام نہیں لینا چاہتا. آپ دیکھتے رہتے ہیں, پیپر میں پڑھتے رہتے ہیں, پتہ چلا فلاں خاندان سے بھی ہے, کردار نہیں ہے. اسلام نے کہا نہیں, ہمارے یہاں شجرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں انشاءاللہ کبھی پڑھوں گا. ہمارے عمل کی حیثیت ہے, ہمارے ایمان کی حیثیت ہے. سلمان فارسی 10ویں درجے پر فائز ہو گئے, کون تھے؟ آتش پرست مجوسی. جب مسلمان ہوئے, اسلام لائے, پیغمبر کی آغوش میں آئے, تو کیا کہا پیغمبر نے؟ سلمان منا اہل البیت. بہت بڑی بات پیغمبر نے کہی. جب کردار دیکھا تو پیغمبر نے صاحب کردار کو اپنے قریب بلا لیا, اور جب بد کردار دیکھا تو خاندان کے ہوتے ہوئے کہا قوموا عنی, ہمارے پاس سے دور بھاگ جاؤ. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے اسلام کردار ہونا چاہیے, کچھ کام نہیں. عمل صالح میں ثابت کروں گا انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں کہ صرف عمل صالح کام آنے والا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ محبت محمد و آل محمد بھی ہو. صرف اسلام نہیں کام آئے گا, یاد رکھیے گا. جنت میں مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے تو صرف مسلمانوں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے, اسلام کام نہیں آئے گا. دلیل میرے پاس ہے, محبت اہل بیت. امام شافعی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اگر حسین کی محبت نہ ہو, اگر محمد و آل محمد کی محبت ہی رمز ہے, تو ہم بھی رافضی ہیں. مات الشافعی ولیس یدری, شافعی مر گئے, خود ان کا یہ شعر ہے. طویل بھائی, مات الشافعی اہل سنت کے امام, بڑی عظمت ان کی ہے ان کے یہاں. کہتے ہیں مات الشافعی ولیس یدری, لیکن پہچان نہ سکا, جان نہ سکا کہ علی ربہ ہم ربہ علی, کہ علی اس کا خدا یا اس کا خدا علی ہے. توجہ فرمایا آپ نے. تو اسلام
صرف کہنے سے لگلگے زبان دعوے کرنے سے نہیں ہے، عمل میں آگے دکھاؤ. کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اٹھ کر دکھاؤ. کہیں غریب مر رہا ہے، ہمسائے کے یہاں پیسے نہیں ہے، بھوک مری ہے، اس کی مدد کر کے بتاؤ. لوگوں پہ ظلم نہ کر کے بتاؤ. اسلام یہ کہتا ہے مذہب خطرے میں ہے تو آگے آؤ. مگر نہیں، حضور کیا ہوتا ہے اب تو یہ حالت ہو گئی ہمارے قوم کی کہ آپ شیعہ ہیں، زوجہ کہیں اور سے آ رہی ہیں. اتنے حالات خراب ہو گئے. شیعہ ہیں، بیٹیاں بھاگے چلی جا رہی کہیں اور. کیا حالات ہے بھائی؟ اسلام قسم خدا کی اسلام نہیں ہے. اسلام کا ذرہ برابر بھی ہوتا اس کے اندر تو اتنی جرأت کسی کی نہ ہوتی. تو اسلام کو سمجھیے. مسلمان، میں دہلی گیا، واقعات اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں کیا کیا ہوتے ہیں. ہم لوگ سفر چونکہ زیادہ کرتے ہیں، پیش زیادہ آتا ہے. ہم 2 آدمی تھے، ایران سے آ رہے تھے، دلی ایئرپورٹ اترے، باہر نکلے اسٹیشن پہ. مولانا توجہ کیجیے گا، دیکھیے مسلمان کیا ہے. میں نے کہا کوئی ہوٹل ہے. ایک داڑھی والے صاحب سے میں نے پوچھا جا کر، اسی لیے خاص طور سے کہ بھائی یہ تو مسلمان ہے نا. ہم نے کوئی مسلم ہوٹل ہے یہاں پہ، بھوک لگی ہے، کھانا ہم لوگ کھانا. کوئی اسٹوڈنٹ کہ جی صاحب نے. توجہ کیجیے گا. اب ہم میرے دوست دونوں گئے، جانے تک بیٹھے، شک میں پڑ گئے. شروع سے شک ہو رہا تھا، علامات دکھ نہیں رہے. اب دیکھا تو آنے والا بھی. عجیب مصیبت. ہم لوگ چپکے سے اٹھنا شروع ہوئے. بیٹھیے نا بھائی بیٹھیے، کہاں جا رہے؟ ہم نے نہیں اصل میں تھوڑا سا کام ہے، ادھر جانا واش روم. مجھے ادھر ہے. ہم نے نہیں، ہم ابھی آتے ہیں، ہم لوگ آپ چلتے ہیں. بیگ ویگ بھی تھا. اب نکلے، وہ آدمی باہر کھڑا تھا. میں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی مسلم ہوٹل ہے. دیکھیے مسلمان کہاں چلا گیا، اس کی مسلمانی اسلام کہاں چلی گئی. کوئی مسلم ہوٹل ہے، میں نے پوچھا تھا آپ سے. یہ تھا نا. ہم نے کہا میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا؟ کہا آپ نے مسلمان ہوٹل پوچھا تھا. ہم نے کس کا ہوٹل ہے؟ ہم نے اس سے کہا کہ میں آپ کو مسلمان سمجھ کے پوچھا تھا. صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. اسلام نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا، داڑیاں بڑھانے سے کچھ نہیں ہونے والا. عمل لے آؤ، کردار لے آؤ سامنے. ہے یا نہیں ہے؟ نام بدلنے سے، نام رکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام نہیں ہے. اب ہم روتے رہتے ہیں مولانا ایسا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کیا بھائی کہاں مسلمان تم؟ اللہ کہتا ہے مسلمان ہو جاؤ تو ظاہر سی بات ہم تمہاری سلامتی کے لیے ہم بھی سوچیں گے. مسلمان ہی نہیں ہوئے تو پہلی زینت، پہلا اسٹیپ اسلام. ایمان تو بڑی چیز ہے. ایمان لانے کے لیے قلب کو پاک کرنا پڑے گا، بتوں سے بھی پاک کرنا پڑے گا، کفر سے بھی پاک کرنا پڑے گا. جب بت اور کفر دونوں ختم ہو جائیں گے تب جا کر کے آپ کے دل میں ایمان پیدا ہوگا. ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اسلام کو ہم سمجھے نہیں حضور. ایمان، عمل صالح، کردار ہونا چاہیے. کردار نہیں ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں اب یہ ایمان ہمارا کیسے کامل ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں. بحار الانوار جلد نمبر 77 77 پیج نمبر 177 177. علامہ مہلی باقر مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، وہاں تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ لا یکمل ایمان العبد الا بخمس خصائل یا خصال. انسان کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کے اندر 5 خصلتیں ہیں. وہ یاد رکھیے گا. ہمارے ایمان کو مکمل ہونے کے لیے، کامل ہونے کے لیے 5 خصلتوں کا ہونا ضروری ہے. 5 عادت، 5 ایڈجیکٹیوز کہہ لیجئے، آپ گڈ کہہ لیجئے، گڈنس جو بھی کہہ لیجئے. 5 چیزیں اچھی ہونی چاہیے جو ہم جو ہے کیا کریں گے اس کو. ہم مومن، ہمارا ایمان کامل ہوگا. پہلی چیز التوکل علی اللہ. اللہ بھروسہ خدا پر. ہمارا کیا ہے بھائی؟
بھروسہ کرتے ہیں کس پہ؟ ارے وہ تو سیاست میں ہے، کام کرا دیں گے. دیکھیے ہے کہ نہیں ایسا دنیا میں؟ فلاں صاحب پیسے والے کام کرا دیں گے، وہ سورس والے کام کرا دیں گے، وہ تو فلاں جی سے بہت قریب ہے، کام ہو جائے گا. یا نہیں؟ توکل علی اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا. ہمارے ایمان میں اتنا بھی نہیں آیا کہ سب سے بڑا سورس تو خدا ہے، وہ چاہے گا تو وسائل فراہم کر دے گا. ہے یا نہیں ہے؟ ہم کو ان کا نمبر مل جائے گا، ہم کو ان کو ذرائع ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. توکل علی اللہ. کمی اب ہم اپنے نفس کو ٹٹولے، بھائی کہاں میں کمی ہے؟ ہم کیا ہمیشہ سورسفل دوسروں کو سمجھتے ہیں؟ دوسرا کیا ہے؟ التفویض الی اللہ، اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دینا. اب ایک توضیح دیتا ہوں. حوالے کرنے سے تفویض مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حوالے خدا کر کے گھر میں بیٹھ جائیے. نہیں، گھر میں نہیں بیٹھیے، اللہ پر اپنے کام کو چھوڑ دیجئے، پھر اپنی کوشش کرتے رہیے. دیکھیے گا مولانا تشریف فرمائے باریک فرق ہے، یعنی توکل میں تفویض میں باریک فرق ہے، توکل میں اور تسلیم میں. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تسلیم. التسلیم لامر اللہ، اپنے کو اللہ کے حکم کے مطابق کر دے، حوالے کر دے. تسلیم میں نے پڑھا تھا نا، حوالے کر دینا. اللہ جو کہے وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. 3 ہو گئے. چوتھا الصبر علی البلاء، جب چوتھی خصلت ہمارے پاس آئے گی جو صبر کی ہے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا. مصیبت پر صبر کرنا. 4 چیز. پھر چوتھی بتا رہے ہیں جس میں کئی چیزیں ہیں کہ ہماری دشمنی احب للہ ہو، اللہ کے لیے ہم کسی کو چاہیں. ابغض للہ ہو، ہم کسی سے دشمنی کریں تو خدا کے لیے. ہے یا نہیں ہے؟ ہم کسی کو منع کریں، منع للہ، یا یمنع للہ، منع کریں تو اللہ کے لیے، حکم کرے امر بالمعروف تو اللہ کے لیے. تو 5 چیزیں جب ہو جائیں گی فَإِنَّهُ يَسْتَكْمُلُ إِيمَانُهُ، تو ایسا ہو جائے گا کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے گا. تو حضور بھی تکرار کرتا ہوں چونکہ لائیو جا رہی ہے، جو جہاں سننے والے ہیں سن رہے. ہم اپنا ایمان کامل کرنا ہے تو 5 خصلتیں، 5 چیزیں ہمیں اپنے اندر لانی ہوگی. پہلی چیز توکل بے خدا ہونا چاہیے. دوسری چیز التفویض الی اللہ ہونا چاہیے، اپنے امور کو اللہ کے حوالے. کرنے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرتے رہنا ہے. توجہ رکھیے گا. تیسری چیز التسلیم لامر اللہ، اللہ کے حوالے اپنے امور کو کرنا ہے. فرق ہے دونوں میں، کبھی توضیح دوں گا. چوتھی کیا؟ صبر علی المصیبہ یا علی البلاء، مصیبت پہ صبر کرنا ہمیں کرنا پڑے گا. چوتھی 5ویں چیز کیا ہے کہ ہم منع کریں گے کسی کو، یہ کام نہ کرو، اللہ کے لیے. ناراض ہو خدا کے لیے. اما تو یہ کہاں پایا جائے گا؟ صرف میں نے ایک ہی تو گھرانہ دیکھا ہے جہاں منع کیا جائے گا ہمارے جنازے میں شریک فلاں فلاں نہ ہونا تو اللہ کے لیے. سبحان اللہ. جہاں کسی کو قتل کیا جائے عمرو بن عبدود کو تو اللہ کے لیے. جب اس نے آپ اپنے دہن سے آپ کے لیے بدتمیزی کی تو امام نے کیا کیا؟ سینے سے اتر گئے ظالم کے، اتر کے قتل نہیں کیا. جب غصہ ختم ہو گیا تو اللہ کے لیے قتل کیا. لوگوں نے اعتراض کیا، ارے اتنا اچھا گولڈن چانس تھا، خندق میں آپ عمرو بن عبدود کو قتل کر دیے ہوتے. کہا غصے میں قتل کرتا تو اللہ کے لیے نہ ہوتا. میں نے اللہ کو اللہ کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ کے لیے قتل کر دیا. تو اللہ نے بھی آواز دی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اے علی تیری ضربت آج کی جو لگی ہے خندق میں، یہ دونوں زمین و آسمان کی عبادت بھاری ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محفوظ ہو رہے انشاءاللہ. یا علی. غور فرما رہے ہیں تو ہمارا عمل، کردار، سونا بیٹھنا جاگنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. غصہ کریں تو خدا کے لیے، کسی کو دوست رکھیں تو خدا کے لیے، پانی پلائیں تو خدا کے لیے، نماز پڑھیں تو خدا کے لیے. ہر عمل انسان کا خدا کے لیے ہونا چاہیے.
تفویض علی اللہ، اپنے امور کو اللہ کے حوالے، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے کام کیجئے۔ ایک سلوات پڑھیے، ایک واقعہ سناتا ہوں پیغمبر کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور فرما رہے ہیں انشاءاللہ، ایک عربی بدو آتا ہے، بہت دور سے آتا ہے، آنے کے بعد تاریخ نہ لکھ لیجیے، مسلم واقعہ ہے یہ، بہت دور سے آیا، پیغمبر نے اس کا استقبال کیا، بیٹھایا اور پانی جو بھی خدمت تھی اس کو کیا میزبانی۔ عربی دور سے بیچارہ آیا تھا چل کر کے، محبت پیغمبر میں آیا تھا ملنے کے لیے۔ پیغمبر نے سوال کیا کہ تم کس سے آئے ہو؟ کہیں شام یا کوفے، تاریخ نقل کیا، ذہن میں اس وقت نہیں ہے، دور سے آیا تھا مدینے۔ کہا کہ تم کس چیز سے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں اونٹ سے آیا ہوں حضور۔ دیکھیے گا، تو کہا کہ اونٹ کہاں ہے آپ کا؟ کہا میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اللہ پر بھروسہ کر کے۔ دیکھیے گا، آپ بھی اگر کسی بھینس کو، بکری کو، گائے کو اللہ پر بھروسہ کر چھوڑ دیجیے گا تو نہ جانے بھروسے پہ یہ کہاں کہاں چلی جائے، ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتا ہے پیغمبر سے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے، کہ جب کہتے ہیں کہ نئے نمازی پکوڑی کی تسبیح، ایک مسئلہ ہے کہ کوئی نیا مسجد میں آتا ہے تو ہر وقت تسبیح لیے رہتے ہیں، نہیں، ایک شوق ہوتا ہے جیسے، لیکن جو پرانے ہیں دیکھیے گا تو تسبیح نہیں ہوتی، کبھی لیے ہیں کبھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ تسبیح لینے صرف نہیں عبادت ہوتی ہے، ہر کام اللہ کے لیے ہوگا تب عبادت ہو جائے گی، ہے یا نہیں ہے؟ تو نئے نمازی پکوڑی تسبیح والی مسئلہ ہے۔ اب وہ نئے تھے، کسی نے سمجھا دیا کہ اللہ بھروسہ کرو، اب انہوں نے اپنا ہر کام اللہ پر بھروسہ کر کے کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ میرا اونٹ جو ہے چھوڑ دیا میں نے اسی بیابان میں۔ اسے نہیں کہتے توکل علی اللہ، پہلے اونٹ کو کھونٹے میں اس زمین میں جو لکڑی ہوتی ہے اس میں جاؤ باندھ لو، پھر اللہ کے اوپر چھوڑو۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ باندھو یہ یعنی کہنا پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ ظاہری وسیلہ فراہم کرو اس کو روکنے کا۔ جانور کہیں چلا جائے گا کہ اللہ پکڑ کے دے گا لا کر کے؟ اگر اللہ ایسے ہی ہوتا تو اللہ کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ سربات پڑھیے پر محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد یا رسول اللہ، اللہ کے حوالے کر کے کہا نہیں۔ دیکھیے اب تفویض کا مطلب بتا رہے پیغمبر، توکل کا مطلب بتا رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرو تو عمل بھی کرو، وہاں پر نتیجہ خدا میں چھوڑ دو۔ توجہ رکھیے گا، میرے سب جملے تاریخ اور روایت کی روشنی میں، نتیجہ خدا پر چھوڑ دو، بھروسہ جاؤ کھوٹے میں باندھو اس کو، پھر اللہ کے حوالے کرو تو اللہ اس کا انتظام کرے گا۔ جب کوئی چور آئے گا تو خدا مند اس کی نیت کو بدل دے گا۔ اب یہ الہی انتظام آج شروع ہوگا، امتحان ایگزام ہے بھائی، ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے کتاب رکھے ہوئے ہیں، اپنے کام کو آمین نے مولانا کہا تھا نا منبر میں، تفویض علی اللہ، التسلیم لامر اللہ، تو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب ہم پڑھیں گے نہیں، پاس ہو جائیے گا، جائیے دیکھ کون نمبر دیتا ہے، نہیں، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش ہماری ہوگی، تمام کرنا اللہ کام ہوگا۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ کیا کہیں، غور فرمایا آپ نے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ روزی دے گا، اللہ روزی دے گا، اللہ نے رزق کسی پہ جاری لی، اللہ پہنچائے گا، ہمارا اللہ تو پہنچاتا ہی ہو، اگر وہ روک دے تو ہم بھوکے مر جائیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو 5 خصلتیں آج کی مجلس میں یہ بیان کرنا ہے، 5 خصلتیں ایسی ہیں جب ہمارے پاس آئیں گی تو ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ کامل ہوگا۔ بچوں یاد رکھو، کامل ہو جائے گا۔ پہلی خصلت توکل، دوسری تسلیم یا تفویض، تیسرا صبر علی البلا، مصیبت پہ صبر کیجئے۔ جوان بیٹا مر گیا، اب پتہ نہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہی خالی مصیبت آتی ہے، لڑکے کا انتقال ہو گیا، لوگ شکایت کرتے ہیں اللہ سے، یہ ہو گیا نہیں۔ 5 خصلت، فإنه پیغمبر فرماتے ہیں، میں نے حوالہ دیا بحار الانوار جلد نمبر 77 پیج نمبر 177 177، حدیث پیغمبر ہے کہ جب یہ 5 چیزیں کامل ہو جائیں گی تب آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ مگر افسوس صد افسوس، بڑے بڑے نام لوگوں کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، اٹھا جاتا ہے، اللہ اکبر، فلاں صاحب فلاں کے ساتھ رہتے ہیں، بڑی سیاست میں مشہور ہے، کیا ایمان تمہارا ہے؟
قرآن کی آیت کی روشنی میں جملہ کہتا ہوں، اللہ نے کہا کافروں کو ہم یہاں پر اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کو یہیں پہ ہم مال و دولت ادا کریں گے، جو چاہے گا۔ میں آیتیں کبھی اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ جب صحیح نہیں آتی یاد ہوتی نہیں پڑھنا چاہیے، میری عادت یہی ہے، میں کبھی غلط آیت نہیں پڑھنا چاہتا، نہ پڑھتا ہوں، کوشش یہ ہوتی صحیح پڑھوں یا تو نہ پڑھوں، ترجمہ سے کام چلاؤں، گناہ ہے بالکل۔ کہ من جو چاہتا ہے دنیا میں اجر چاہتا ہے اسے دنیا میں دیتا ہوں، اور جو آخرت میں چاہتا ہے آخرت میں دیتا ہوں، اور جو دنیا آخرت دونوں میں چاہتا ہے، ترجمہ کر رہا ہوں میں قرآن کے آیتوں کا، دونوں میں دیتا ہوں۔ اب آپ جو مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو آپ دیکھتے ہیں فلاں صاحب بڑے پیسے والے، فلاں صاحب بڑے سورس والے، فلاں صاحب، پیغمبر سے کہا گیا، اللہ نے خود کہا اے پیغمبر ان کافرین کی چمک دھمک سے گھبرانا نہیں، یہ دنیاوی ہے، دنیاوی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ بلبلا ہے پانی کا، یہ وہ آپ کہتے ہیں پھین، جو پاؤڈر ڈالتے ہیں نا جھاگ نکلتا، پھین ہے یہ، قرآن تشبیہ دی، یہ سب کچھ نہیں ہے، ختم ہو جائے گا، ہوا منبسطہ، یہ ختم ہو جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا باقی رہنے والا ہے؟ عمل صالح، وما عند اللہ ہو باقی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کیا جائے گا یہاں سے؟ ہمارا عمل جائے گا اٹھ کر کے، کردار جائے گا، سمجھے آپ؟ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد پر۔ مگر ہم ہیں کہ شکایت پہ شکایت، کیونکہ علماء جو رہتے ہیں آپ کے بھی آتے ہوں گے، مولانا آپ تو کہتے ہیں نماز پڑھیے، پڑھتے ہیں، روز میں برکت نہیں، اپنا ایمان دیکھا ہے کس لیے پڑھتے ہیں؟ مولانا کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے، گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے فائدہ ہی نہیں ہے، ہمسائے کے لیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کی کثرت صلاۃ پہ نگاہ نہ کرو، لا تنظروا الی کثرۃ الصلاۃ، نماز کی زیادتی پہ نگاہ نہ کرو، قلب پہ نگاہ کرو۔ پیغمبر موجود ہیں، صحابی گھیرے ہوئے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی آیا، ایسے وہ سجدے کر رہا تھا کہ خود مثال دی انہوں نے، کہا جیسے کوا چونچ مار رہا ہو۔ یہ کون سی نماز ہے؟ میں نے خود ابھی میں دیکھتا رہتا ہوں، جاتا ہوں تو بعض آتے ہیں لوگ بیچارے نہیں جانتے، ان کی غلطی نہیں ہے، جو بھی ہوتا سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ آئے ایک شخص ایسے نماز پڑھ رہا تھا، ابھی بمبئی کے اطراف کی بات ہے، مجھے افسوس ہوا، میں نے کہا بھائی یہ نماز غلط ہے آپ کی، نہ پورا وہ رکوع میں جا پا رہا ہے نہ سجدے میں جا رہا ہے، فٹافٹ فٹافٹ کثرت، یہ کون سی نماز؟ کتنا پڑھ جاتے، کتنا پڑھتے؟ 3 گھنٹے رہتے تھے، بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا یہ واقعہ دیکھیے، بتانے کے بعد ہوئی عمل شروع، اب ذہنی مشکل تھی، کیا تھا نہیں جانتا، لیکن پھر وہی تکرار، کیا بھائی یہ تو وہی ہو گیا کہ کوئی بغیر حب علی کے نماز پڑھے، یہ وہی ہو گیا جو کوئی بغیر محبت اہل بیت کے طواف کرے، ہے یا نہیں ہے؟ کیا فائدہ؟ میرے دوست سے کہتے ہیں، ہم سے کہا محفوظ ایسا کہ مجھے بڑا افسوس، وہ ہندو سے شیعہ ہوئے ہیں، تہران میں رہتے ہیں، ہم سے رابطہ ابھی بھی ہے، بہت مخلص دوست ہمارے ہیں، ہندو سے شیعہ، سوچیے آپ، اور یقین مانیے میں اپنے سے بہتر ان کو سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، خدا جب کسی کے قلب میں نور عطا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا ہوں جو 5 وقت جاتے ہیں بیچارے، گرتے پڑتے مسجد میں، وہ کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا رہتا ہوں ان سے، اما کم سے کم خالی علی اللہ کہہ دیتے تو تمہاری محنت رائے گا اور ضائع نہ ہوتی۔ بیچارے جاتے ہیں، پہلے سنی ہوئے، پہلے سنت تھے وہ، مطلب ہندو سے کنورٹ ہوئے، پہلے سنی ہوئے، پھر شیعوں کے جواب میں رہے، انہوں نے کنورٹ کیا، کتابیں پڑھے لکھے ہیں، کہا یہ ہمیں مذہب سمجھ میں آیا، وہ ان کا سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا، بڑے اشکالات ان کے یہاں تھے۔ پھر میں نکل کے بھگا وہاں سے، میں نے کہا نہیں اس میں بھی ڈوب جاؤں گا، دیکھیے سب بننا تو کر رہا ہوں، ابھی ماشاء اللہ تہران میں بھی ہے، ریڈیو میں کام کرتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، بچے بھی ہوئی ہیں، ایمان دیا، ہدایت، اللہ کب کس کی ہدایت کرتے کون جانتا ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کے پاس ایک آدمی، صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد پر، خدمت میں آیا، یا رسول اللہ بہت فقیر ہوں، برکت نہیں ہے میرے یہاں، سنیے گا، کیا ہوا بھائی؟ نماز پڑھتے ہو؟ جی۔ روزے رکھتے ہو؟ حضور سب پورا رمضان، گھر والے سب رکھتے ہیں،
بچے نماز پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، شکایت لے کر آئے میں لیکن غربت میں رہتا ہوں. پیغمبر نے کہا اچھا، کہا جاؤ دیکھو تمہارے گھر کے پاس کوئی درخت ہے. سنیے گا واقعہ، بہت دلچسپ واقعہ ہے. گیا وہ، اب توجہ نہیں کیا ہوا اس نے، کہا درخت تو ہے، اب کہا جاؤ درخت اگر دیکھا، کہا درخت پہ دیکھنا کہ کوئی کسی پرندے نے وہاں کوئی گھونسلہ بنا رکھا ہے، نیسٹ ہو گیا. دقت کیا، دیکھا کہ ایک کوے نے گھونسلہ لگا رکھا تھا. آیا بیان کیا پیغمبر سے، کہا یا رسول اللہ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے دیکھا، اور اوپر ایک کوہ بھی رہتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ گھونسلہ بنا رکھا ہے. سنیے گا یہ برکت کیسے ختم ہوتی ہے. بے نمازی ہونے سے کیا ہوتا ہے آپ سن لیجئے. پیغمبر نے کہا اس پرندے نے، کوے نے ایک بے نمازی کے ہڈی کا ریشہ جو کہیں سے جان دیکھا نا چوج میں اٹھا کے لاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بناتے رہتے ہیں، آپ تو مشاہدہ حفاظت کرتے رہتے ہیں، لا کر کہیں سے بے نمازی کے ہڈی کا، قبر سے کہیں یا کہیں کون تھا اللہ جانے، مسلم تھا غیر مسلم تھا نہیں پتا، لیکن بے نمازی پیغمبر کا جملہ ہے، مسلمان رہا ہوا، کل بے نمازی کے ہڈی کا ریشہ لا کر کے اس گھونسلے میں لگا دیا ہے. تو اس ریشے کی وجہ سے اتنی نابرکتی ہو گئی ہے کہ تمہارے محلے سے پورے برکت اٹھ گئی ہے. اور فرمایا آپ نے نماز. اب حضور ایک جملہ کہوں، وہ تو ریشے کی بات ہے، اب جہاں جس محلے میں ڈھانچے کے ڈھانچے ٹہل رہے ہوں سبحان اللہ بھائی، تو کیا ہوگا. صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عمل، ایمان اور عمل، میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا کہ اگر ایمان ہے تو عمل، میں نہیں کی بات نہیں کرتا، عمل کمزور بھی ہو تو کام چل جائے گا، جنت مل جائے گی. کیوں؟ دلیل شفاعت کس لیے رکھا گیا ہے. لیکن اگر کوئی نیل بٹا نیل ہو مشکل ہو جائے گا. بھائی بات سورس وہاں لگتا ہے کہ تھوڑا کمی ہو، ہے یا نہیں ہے. جب شفاعت ہوگی انشاءاللہ تو ہم کیوں شیعہ کہتے ہیں جنت میں جائیں گے؟ دلیل یہی اس کی ہے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی. محمد و آل محمد کی محبت جب دل میں ہوگی تو شفاعت ہو جائے گی، فرشتہ آگے بڑھے گا. مولا نماز میں کمی نہیں، دیر سے مسجد میں آتے تھے، اچھا روزہ رکھتے تھے، کبھی مریض ہوتے تھے، بہانے بازی کر کے چھوڑ دیتے تو چار. یہ میرے جملے ہیں، قیامت میں یہی ہوگا، یاد رکھیے گا. میں ہمیشہ روایات اور قرآن کی روشنی میں گفتگو رہتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ اس میں کمی، اس میں کمی، مولا کہیں گے ٹھیک ہے تو دے دو. مجھے کس سے دے دو؟ مولا کہیں گے کسی سے دے دو، چاہے خندق سے دے دو، خیبر سے دے دو، صفین سے دے دو، ہونین سے دے دو، کہیں سے نکال کر دے دو. ایک صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. لیکن عمل اگر نہیں ہے، ایک دم نیل بٹا نیل ہے، بالکل زیرو ہے، تو مشکل ہو جائے گا. سفارش کہاں ہوتی ہے؟ کوئی بچہ اگر 100 میں بیٹا تھوڑا سا کم نمبر ہو، 10 5 ہو 2 4 ہو تو چل جائے گا. آپ کہیں جائیے گا پرنسپل کے پاس، حضور اس کو پاس کر دیجئے، ہے نہیں سر بھائی پاس کر دیجئے، تو کہیں بھائی پیپر لائیے، کتنے آئے؟ 70 آئے، چلیے 5 بڑھا دیتا ہوں، 10 بڑھا دیتا ہوں. حضور ہے یا نہیں ہے؟ اگر پیج صاف ہی صاف ہو، توجہ چاہتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، خالی ہی خالی ہو، دیکھیے مسئلہ وہ نہیں ہے، وہ تو شفاعت کریں گے لیکن شرمندگی کے ساتھ شفاعت کریں گے. اللہ پوچھے گا کیسا تمہارا چاہنے والا تھا؟ تمہیں مانتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تمہیں مانتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، لوگوں کی کے ساتھ احسان نہیں کرتا، کیسا چاہنے والا تھا؟ تو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہم بھی شرمندہ ہوں، ہمارا امام بھی شرمندہ. نعوذ باللہ. کردار سازی ہونا چاہیے عزیزو. بس میں نے بھائی استعمال کر دی، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس حوالے سے آگے بات کو بڑھاؤں گا. ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے. عمل صالح ہوگا اور ایمان ہوگا. ایمان ہے، کچھ کمی رہی عمل صالح میں تو کام چلے گا، لیکن اگر خالی ہی عمل ہو اور ایمان نہ ہو پھر مشکل ہے. ہاں دیکھیے یہ بھی رخ ہے، میرا وقت ہوتا جا رہا ہے کہ خالی عمل ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ محمد و آل محمد کی محبت. یاد رکھیے، قرآن سے میں کل ثابت کروں گا کہ نماز کچھ نہیں کام آئے گی. یاد رکھیے گا، جب تک ایمان نہ ہو
محبت ہے تو نماز کام آئے گی، محبت ہے تو روزے کام آئیں گے، محبت ہے تو عمل کام آئے گا. لیکن مولانا بیٹھے ہیں مثال دے دو منطق والی، اس میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، مطلق کی ہے نسبت. ایک ہے تو دونوں کام چل جائے گا، اور ایک نہیں ہے تو ایک طرفہ بھی ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ دونوں برابر ہیں. بعض بات میں نہیں شادی کر رہا ہے، ایک ہے تو دونوں کو کور کر لے گا، اور اگر ادھر والا صرف ہے تو اس کو کور نہیں کر پائے گا. یہ ہے تو دونوں کو کور کر لے گا. سمجھے آپ؟ تو عمل صرف ہے تو کام نہیں آئے گا. ایمان ہے، عمل کمزور ہے تو جنت میں جائے گا. ایک سلوات پڑھیے پر محمد وعلى محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تھوڑی بات یہ گفتگو میری تھوڑی دقیق تھی، یہ منطقی اور فلسفے والی بات ہو رہی تھی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیے گا، کردار سازی کیجئے. ایک واقعہ اس کے بعد رکھتے مسائل. امام خمینی علیہ الرحمہ کا دور ہوتا ہے. فلسطین کا یاسر عرفات جو ہمارے لیڈر تھے مر گئے. آئے دیکھیے ایمان خمینی صاحب کیا کہہ رہے ہیں صرف اس کو. اب وہ انہی میں سے جانتے ہی ہیں کس میں تھے. وہ آیا خمینی صاحب سے کہا کہ ایسا ہے حضور کی آپ جو ہے جو مخالفت کر رہے ہیں روس اور امریکہ، اس زمانے میں نہیں کر دو ابھی بھی ہے، دو بڑی طاقت، اس کا جملہ تھا دو بڑی دنیا کی دو بڑی طاقتوں سے آپ جو مخالفت کر رہے ہیں. یاسر عرفات کہہ رہے ہیں امام خمینی علیہ الرحمہ سے. وہ کس کا ماننے والا ہے، امام کس کے ماننے والے ہیں. دیکھیے فرق یہی ہوتا ہے، فرزند زہرا ہے یا نہیں ہے. کہتے کہ امام نے کہا کہ خمینی صاحب میں کہاں مخالف ہوں، دو بڑی طاقتوں کا میں تو مخالف نہیں ہوں. کیسی باتیں کر رہے ہیں میڈیا میں، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، ہے نہیں. آپ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں. سمیر بھائی چونکہ ایمان اور عمل سے تعلق ہے اس لیے میں واقعی بیان کر رہا ہوں ربط لے کر کے. کہ نہیں میں دو بڑی طاقتوں مخالف ہے ہی نہیں، میں تو انہی کا مطیع ہوں، انہی کو مانتا ہوں، انہی کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کرتا ہوں. کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ مخالف نہیں ہیں کیا؟ آپ روس اور امریکہ کے مخالف نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. یہ روس اور امریکہ کو دو بڑی طاقت سمجھتا ہے. جانتے کیا کہا کوئی صاحب کچھ کہا نہیں، کہا کہ میں تو سمجھا کہ میں ابھی تک کسی مسلمان سے باتیں کر رہا ہوں. دیکھا جناب کوئی صاحب جواب یہ ہے. یاسر عرفات مسلمان کہہ رہے کہ آپ دو بڑی طاقتوں سے جنگ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف رہتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. تو خمینی صاحب نے کہا کہ دو بڑی طاقت اللہ اور رسول کو کہنا چاہ رہے تھے خمینی صاحب، اب وہ ادھر روس امریکہ کو. تو کیا کہا کہ میں سمجھا تم یاسر عرفات مسلمان ہو، میں کسی مسلمان سے بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کیا جواب ان کا ہے؟ دیکھا آپ نے، یہ ہے ایمان کی طاقت. تو ہمارا ایمان ایسا نہ ہو کہ تمانوں میں بک جائے، دو چار ٹرکوں میں بک جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کردار سازی کیجئے. کردار ہے تو ہم کامیاب ہیں، مگر کردار کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد کی محبت، ورنہ ایک طرفہ ہوگی، ون میں ہو جائیں گے. ون میں ایگزٹ، نکلتے جاؤ نکلتے جاؤ، ٹو وے نہیں ہوں گے، خروج دخول دونوں نہیں رہے گا. ون میں عمل خالی ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں. لیکن عمل بھی ہے، محبت بھی ہے، گارنٹیڈ. عمل کمزور ہے، محبت گارنٹیڈ ہے تو جنت گارنٹیڈ. توجہ رکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. بس عزیزاں نے کہا آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں فرش ادا کے اوپر، اسی محمد و آل محمد کے گھرانے کی فرد، اور جو ظلم ہوا کربلا میں، ایسی حسین نے قربانی پیش کر دی. شب کی مجلس میں نے جناب مسلم کے مسائل کو بیان کیا تھا. ہدایت کے لیے ایلچی بنا کر بھیجے گئے، خطوط پہ خطوط آ رہے تھے. اے حسین ہم پیاسے ہیں اسلام کے، اے حسین ہم ہدایت کے پیاسے ہیں، کوئی ایلچی، کوئی سفیر، کوئی ہادی بنا کر بھیج دو. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کزن کو بلایا، جناب مسلم بن عقیل جسے کہا جاتا ہے. عزیزو آپ نے مسائل سنے تھے، میں بارہا عرض کرتا ہوں مسائل فیلنگ کے ہوتے ہیں، مسائل پڑھنے اور سنے جانے کے لائق نہیں ہوتے. کسی غم کو سمجھنا ہو تو اس کو فیل کیجئے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کہ کون لوگ تھے، ان کے ساتھ ظلم کیسے اتنا بڑا ہو گیا. یاد رکھیے گا جناب مسلم علیہ السلام
ارے ساتھ میں 2 بچوں کو لے کر آئے تھے. جی چاہتا ہے اور عام طور سے پڑھا جاتا ہے آج کے دنوں میں ایام عزا کے شروع میں اصحاب و انصار کے تذکرے ہوتے ہیں عزیزو باری باری. سب کی شہادت تو ایک ہی دن ہو گئی تھی لیکن ہم نے دن معین کر رکھے ہیں. فلاں دن فلاں کی مہندی نکلے گی، فلاں دن فلاں کا جو ہے مصائب پڑھا جائے گا. ایک مرتبہ جناب مسلم سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی وصیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری چند وصیتیں ہیں، اسے پورا کر دیا جائے. مرنے کے بعد ہر شہید ہونے والے قتل ہونے والے کی وصیت پوچھی جاتی ہے. اے عزادارو جناب مسلم سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اے قاتل، دیکھ ابن زیاد سے کہہ دے کہ جب میں وہاں سے چلا تھا حالات اچھے تھے، میں نے اپنے مولا آقا امیر امام حسین علیہ السلام کو، وہ نعم الامیر، بہترین میرا مولا ہے، اس کو میں نے خط لکھ دیا ہے کہ مولا آپ چلے جائیے ادھر. وہ راستے میں حر نے آپ کا کاروان کے رخ کو بدل دیا اور کربلا آنا پڑ گیا. امام کو الگ مسئلہ ہے، لیکن خط لکھ چکے تھے مولا آپ بھی آ جائیے، لوگ مشتاق ہیں آپ کی زیارت کے. لیکن کہا کہ امام حسین تک کوئی ایلچی بھیج کر کے ان کو منع کر دینا کہ حالات خراب ہو چکے، میرا مولا یہاں نہ آئے. اے عزادارو اس کے بعد کہتے ہیں میں آیا حالت غربت میں پھرتا رہا، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنی زیرہ بیچ کر کے صرف تلوار سے لڑی اور زیرہ بیچ کر کے کچھ ضروریات کی چیزیں لیں اور میں مقروض ہو گیا ہوں. میرا یہ مقروض ہو گیا ہوں، یہ میری زیرہ بیچ کر تم جو ہے میرے دین کو، میرے قرض کو ادا کر دینا. اے عزادارو اس کے بعد فرماتے ہیں ایک عجیب سی وصیت رہتی ہے. کہتے ہیں ہم ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے لائے تھے. میں نہیں جانتا عزادارو، میں نے تاریخ میں مقاتل میں نہیں دیکھا کہ علت کیا بیان کی گئی ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے اور شاید کچھ صحیح بھی ہو، میرا دل یہ کہتا ہے کہ زوج مسلم نے بچوں کو اس لیے ہمراہ کیا ہوگا کہ اے مسلم شاید ان کو کہیں سے کچھ الہامی کیفیت رہی ہوگی، کچھ خبر رہی ہوگی، کچھ مصیبت کے آثار ہو جاتے ہیں عزادارو. جب یہ گھرانہ ہی اس گھرانے کا ہے تو پتہ چل گیا ہوگا، ایک مرد کہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ جب زینب کا اور محمد شہید ہو تو ہم شرمندہ نہ ہو جائیں، شہزادی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اے عزادارو شاید ہمراہ لے کے دے دیا ہوگا، جاؤ مسلم بچوں کو بھی لے جاؤ، یا شوق ہمراہی بابا میں نکل گئے، بابا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب باپ کہیں جاتا ہے تو بچے جانا چاہتے ہیں. آپ صاحب اولاد ہیں عزادارو، آپ سمجھتے ہوں گے میری باتوں کو، جانا چاہتے ہیں. پھر مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور وصیت کی کہ دیکھ لو کہاں بچے ہیں، بچے مل جائیں تو ان کو ہمارے وطن پہنچا دینا، ارے ماں کے حوالے کر دینا. اے عزادار لیکن ہائے بچے بھٹکتے رہے. جناب مسلم کو شہید کر کے دارالعمارہ کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا اور جس میں اقدس کو ارے اوپر سے زمین پر پھینک دیا. کیا بے حرمتی کی گئی. اے مولا میں کہوں گا مسلم ابھی تو نے کربلا نہیں دیکھا ہے، اور اچھا ہوا کربلا میں تم نہیں ہو، ورنہ کربلا نہ دیکھ سکتے. جو ظلم ہو گئے کربلا کے اندر. اے عزادارو ننھے بچے ادھر ادھر گلیوں بھٹکتے تھے. بچوں کو معلوم ہے نا، آپ کو بچوں کو راستہ نہیں پتا ہوتا ہے، بچہ برا بھلا نہیں جانتا، بچہ اچھے برے کی تمیز نہیں جانتا ہے. 8 سال 6 سال جو بھی بچے رہے ہوں، لیکن عمر یہی تاریخ بتاتی ہے 10 سال کے اندر کے بچے تھے. ایک مرتبہ گلیوں بھٹکتے رہے، بھٹکتے ایک مرتبہ کسی شفیع نے پکڑ لیا. حارث نام کے ایک بار جاتے ہیں درخت کنویں کے پاس جاتے ہیں، کنویں کے پاس درخت رہتا ہے، اس درخت پہ بچے خوف کے مارے دن میں چھپے رہتے ہیں. جب اندھیرا ہوتا ہے تو بچے اتر کے رات بھر گلیوں میں ٹہلتے ہیں. کسی سے پوچھتے ہیں ارے ہمیں بابا کا گھر دکھا دے، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، ہمیں فلاں گھر بتا دے. کوئی بتانے والا نہیں رہتا ہے، چاہتے گھر چلے جائیں. لیکن عزادارو جب دن ہوتا تھا بچے چھپے رہتے تھے. ایک مرتبہ کنویں کے پاس ایک درخت ہے، وہاں پر بچے چڑھے ہوئے ہیں. صبح ایک عورت آتی ہے پانی لینے کے لیے، ڈول ڈالتی ہے. جب ڈول ڈالتی ہے اندر کیا دیکھتی ہے؟ بچوں کے چہرے کا سایہ پانی میں پڑا ہوا ہے. دیکھتی ہے 2 چاہ سے مفرد دکھ رہے ہیں. اوپر ایک نظر اٹھایا، دیکھا ارے بچے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے. پوچھا ہے بچوں میں ایک عورت ہوں، بچوں میں کچھ کروں گی نہیں، اے بچوں نیچے آ جاؤ، اپنی خیریت سے آگاہ کرو. اے عزادارو بچے ڈرے ہوئے تھے، ارے پتہ نہیں حالات اتنے خراب ہیں، بابا بچھڑ گئے ہیں. بچھڑنے کے بعد عزادارو جب کسی کے بچے باپ سے بچھڑ جاتے اس کو محسوس کیجئے گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے.
سوائے غم شہداء کربلا کے کوئی غم نہ دے عزادارو آپ کو اسی صدقے میں. اے عزادارو بچے سہمے سے میں اترے جب ان کو اس خاتون کے اوپر یقین ہو گیا تو بچے آئے زمین پر تشریف لے آئے. لانے کے بعد کہا بیٹو دیکھو میں بھی ایک عورت ہوں, میں بھی ایک بچوں کی ماں ہوں, میں دل رکھتی ہوں, تم بغیر فکر کے میرے ساتھ چلو, ہم انتظام کریں گے, تمہیں تمہارے گھر پہنچوا دیں گے. اے عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ بچوں کو لے کر آئی. آنے کے بعد دن میں ان کو کہا آپ دھل لو بیٹو. پھر کے بعد ناشتہ پانی کرا بڑے اعتبار سے ایک ان کو کمرہ دے دیا. اے بچوں, کیونکہ اس کا بیٹا جو تھا اس کا بیٹا خود خادم تھا, اس کا شوہر بھی خود خادم تھا, اس کا نام شوہر کا نام حارث تھا. وہ کہاں کام کرتا تھا؟ ابن زیاد کے درباری کا خادم تھا, وہ وہاں کام کرتا تھا. جب رات ہوئی تو ایک مرے بچوں کو چھپاتی تھی, وہ چھپا کر 2-3 دن گزر گئے, اسی طرح پتہ نہیں چلا. بچے رہتے رہے, ملزمہ جو ہے یہ خاتون انتظام کرتی رہی کسی طریقے سے ان کو کسی طریقے سے گھر پہنچوا دیا جائے, لیکن پتہ نہیں چلتا تھا یہ کون سے ہیں. لیکن ایک مرتبہ عزادارو دن آتا ہے, ملعون حارث گھر میں داخل ہوتا ہے. داخل ہونے کے بعد جب رات کچھ گزرتی ہے, اور ایک کا نام محمد تھا, دوسرے کا نام ابراہیم تھا. چھوٹے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ بابا تشریف لائے ہیں, رسول خدا آئے ہوئے ہیں. تمام خاندان والوں کو دیکھتا جاتا ہے, یہ مرتضی آئے ہیں, سب کہہ رہے ہیں بچوں ہمارے پاس چلے آؤ, اے باپ بیٹا ہمارے پاس چلے آؤ. چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا, ڈر گیا, بچہ تھا, اٹھا, بڑے بھائی کو جگایا. محمد دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا ہے. بڑے بھائی نے کہا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ بابا آئے ہوئے ہیں, ہمیں بلا رہے ہیں. اے عزادارو اب کیا ہوا؟ ایک بار تھوڑی آہٹ ملی, وہ حارث جو گھر میں سو رہا تھا آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے کیا بات ہے, کچھ ہمیں محسوس ہو رہا ہے, لگتا ہے روم میں کمرے کے اندر حجرے میں کوئی موجود ہے. اے عزادارو ایک بندہ دروازہ توڑتا ہے, کھولتا ہے, زبردستی کھولنے کے بعد ارے بچوں کو ستون سے لا کر کے ستون سے اس پلر سے باندھ دیتا ہے, صبح تک باندھے رہتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے میں تو پیسے والا ہو جاؤں گا. ارے تم لوگوں پر میں تو تمہیں لوگوں کو تلاش کر رہا تھا, ابن زیاد نے انعام رکھا ہے, جو ان بچوں کو پکڑ کر لائے گا اس کو میں انعام دوں گا. بس عزادارو ایک مرتبہ آخر جملے سماعت کیجئے گا, مصاف ہو لیجئے. عزادارو آپ ایک صاحب اولاد ہو, لے جاتا ہے, پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ دریا کنارے لے جاتا ہے, غلام سے کہا, اس نے بھی قتل کرنے سے منع کر دیا, اپنے بیٹے سے بیٹا بھی بھاگ گیا. کہہ رہے تو کیا کہتا ہے میں ان چاند جیسے مکڑوں قتل کر دوں. لیکن ایک بار شکین ہے کہ مرتبہ بڑے بھائی کی گردن اڑا دی. بچوں نے قتل ہونے سے پہلے بھی التجا کی, ارے ظالم مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو. اے عزیزو ہم کبھی فرق نہیں کرتے, اعمال خدا الگ ہے, محبت اہل بیت الگ ہے. کہا نماز پڑھنے دو, بتایا کہ نماز بھی ضروری ہے, نماز ادا کرنے دو. لیکن ظالم نے نماز بھی پڑھنے کی مہلت نہیں دی. اس کو بڑی جلدی تھی کہ قتل کر کے سب لے جاؤں گا, ظالم بادشاہ مجھے تحفہ دے گا, گفٹ دے گا, تحائف دے گا. سنیے گا جملہ عزادارو, ایک مرتبہ جب بڑے بھائی کو قتل کر دیا عزادارو, لاش کو دریا میں پھینک دیا, سر کو پاس میں رکھا, چھوٹے بھائی کو قتل کیا, لاش کو دریا میں. تاریخ نے جملہ نقل کیا ہے, کہتے ہیں کہ جب محمد کی لاش دریا کے اوپر جب تک تیرتی رہی جب تک ابراہیم نہیں آئے. جب ابراہیم کی لاش آ گئی تو دونوں بغل گیر ہو کر پانی میں ڈوب گئے. اے عزادارو شاید جب ارے ماں سے پچھڑے ہوں گے, ایک نفسیاتی جملہ کہتا ہوں, جب ایک مرتبہ 2 بھائی 2 بچے چھوڑے جاتے ہیں باپ, آپ بھی کہتے ہوں گے, آپ بھی صاحب اولاد ہو, کہتے ہوں گے کہ دیکھو بیٹا تم بڑے ہو, بھائی چھوٹے کا خیال رکھنا. شاید بڑے بھائی کے ہاتھ کو ماں نے چھوٹے کے ہاتھ کو ماں نے بڑے بھائی کے ہاتھ میں دیا ہو کہ محمد ابراہیم کا خیال رکھنا. ارے محمد دریا میں تب تک نہیں ڈوبے جب تک ابراہیم کو پکڑ نہ لیا, مگر آواز دوں گا اے مسلم آؤ دیکھو تمہارے لال کو تمہارے سامنے قتل نہ کیا گیا, لیکن ہار حسین کو آغوش میں علی اصغر ہے, دین بھر کا تیر چلتا ہے, فانقلب الصبی علی یدی الامام. ارے یہ بچہ باپ کی آغوش میں تڑپنے لگتا ہے. اے مسلم ذرا حسین کے دل سے پوچھنا, الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما حسین